بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ آج میں محسن علی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کروں گا۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں۔ چلتے ہیں جی اور آپ کو بتاتے ہیں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کروں کیا میں بیان کہ نظام کائنات رک گیا ایک ملاقات کے واسطے۔ حضرت شاہ ابو علی قلندر اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ایک تھا۔ حضرت شاہ ابو علی قلندر کے ہاں ہر جمعرات کو محفل ہوا کرتی تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مریض سے فرمایا کہ حضرت شاہ ابو علی قلندر کے ہاں ہر جمعرات کو جو محفل ہوتی ہے وہاں جا کر بیٹھا کرو۔ وہ مریض تھا اور حضرت خواجہ امیر خسرو اور ایک وقت گزر گیا۔ ایک روز ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا، خسرو، ہم نے تمہارے شیخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری مبارک میں کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بات سن کر حضرت امیر خسرو کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے محفل میں آنا تو نہیں چھوڑا لیکن اس کے بعد بجھے بجھے سے خاموش رہنے لگے۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء کے ہاں جاتے تو تب بھی خاموش اور پریشان حال سے لگتے۔ اپنے اندر کی کیفیت پریشانی اضطراب کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ کئی دن گزر گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء جو ان کے شیخ تھے انہوں نے بھانپ لیا اور پوچھا، خسرو کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کئی دنوں سے پریشان دیکھتا ہوں تمہیں۔ جب آپ نے اصرار کیا تو حضرت خواجہ امیر خسرو نے بیان کر دیا کہ آپ کے حکم سے میں جہاں بیٹھتا تھا اور ابھی بھی جاتا ہوں۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا تھا، خسرو، ہم نے تمہارے شیخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری مبارک میں کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا، خسرو، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، تم ذکر کر دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ تم حضرت ابو علی شاہ قلندر سے کہنا کہ آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری مبارک میں پہنچا دیں، میں خود اپنے شیخ کو ڈھونڈ لوں گا۔ ان کو حوصلہ ہو گیا۔ ایک دن پھر بھی حضرت ابو علی شاہ قلندر نے یہ بات خود چھیڑی کہ خسرو، تم نے بات نہیں کی تھی اپنے شیخ سے جو بات ہم نے کہی تھی۔ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بات انہوں نے فرمایا کہ تم حضرت ابو علی شاہ قلندر سے کہنا کہ آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری مبارک میں پہنچا دیں، میں خود اپنے شیخ کو ڈھونڈ لوں گا۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا، ٹھیک ہے، آنکھیں بند کرو۔ ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور حضرت خواجہ امیر خسرو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری مبارک میں پہنچا دیا۔ دیکھا کچہری لگی ہے، اولیاء بیٹھے ہیں، یہ دروازے پر کھڑے ہیں، ایک ایک ولی کے چہرے کو تک رہے ہیں کہ میرے شیخ کہاں ہیں۔ کچھ دیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھتے رہے، خاموش رہے۔ کچھ دیر گزری، ان کو اپنے شیخ نظر نہیں آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، خسرو، کسے دیکھتے ہو، کیا تلاش کرتے ہو؟ فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے شیخ کو تلاش کر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے اوپر کی کچہری میں جاؤ۔ اوپر پہنچے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اس سے اونچے درجے کے اولیاء موجود ہیں۔ پھر دروازے کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، خسرو، کسے دیکھتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے شیخ کو تلاش کر رہا ہوں پر نظر نہیں آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے اوپر کی کچہری میں جاؤ۔ اوپر پہنچے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اس سے اونچے درجے کے اولیاء موجود ہیں۔ اس طرح چوتھی میں گئے، پانچویں میں گئے، چھٹی میں گئے، وہاں بھی نہیں ملے تو پریشان ہو گئے، دل ڈوبنے لگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری کچہری میں جاؤ، ساتویں کچہری میں جاؤ، اور ساتویں میں پہنچ گئے۔ دیکھتے رہے، دیکھتے رہے،
وہاں بھی نظر نہیں آئے۔ بہت پریشان ہو گئے کہ یہ تو آخری کچہری تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، خسرو کسے دیکھتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شیخ کو ڈھونڈ رہا ہوں، آخری کچہری میں پہنچ گیا پر نہیں نظر آئے۔ ایک بزرگ پردہ ڈال کر نیچے کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سب سے آگے بیٹھے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ بھی پردہ ہٹا دیں۔ پردہ ہٹایا تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کو دیکھا تو لبکے اپنے شیخ کے قدموں میں گرنے کے لیے بس لبکے ہی تھے تو حضرت شاہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سینے سے ہاتھ اٹھا لیا، آنکھ کھل گئی تو وہیں حضرت شاہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ کی محفل میں بیٹھے تھے، وجد میں آ گئے، پھر چل پڑے واپس اپنے شیخ کو ملنے۔ وجد کی کیفیت میں فارسی کا کلام لکھا، نمی دانم چہ منزل بود و شب جائے کہ من بودم، بہرے سو رقص بسمل بود و شب جائے کہ من بودم۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی جگہ تھی جہاں کل رات میں تھا، ہر طرف وہاں رقص بسمل ہو رہا تھا جہاں میں کل رات کو تھا، پر یہ پیکر نگاری سرو قد لالا رقصاری، سراپائے آفت دل بود و شب جائے کہ من بودم۔ پری کے جسم جیسا ایک محبوب تھا، اس کا قد سرو کی طرح تھا، رخسار لالے کی طرح، وہ سراپائے آفت دل تھا کل رات کے جہاں میں تھا۔ رکیبہ گوش بر آواز اور در ناز من ترساں، سخن گفتن چہ مشکل بود و شب جائے کہ من بودم۔ رکیب آواز پر کان دھرے ہوئے تھے، وہ ناز میں تھا اور میں خوف زدہ تھا، وہاں بات کرنا کس قدر مشکل تھا کل رات کے جہاں میں تھا۔ خدا خود میر مجلس بودے اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود و شب جائے کہ من بودم۔ اے خسرو، لامکاں میں خدا خود میر مجلس تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل کی شمع تھے کل رات کے جہاں میں تھا۔ حضرت امیر خسرو۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔